شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام میرے گروپ کے سبھی چھوٹے بڑوں کو، ماں بہنوں کو، بچیوں کو منصور چاچا کی طرف سے سلام، اور ہیرا فیملیز کو. امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ سب خیریت سے ہوگے. الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے کہ آپ جو ہے ایک دوسرے کی محبت میں بنے ہوگے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر شر ہر فتنے سے آپ کی حفاظت کرے، بہترین روزی عطا کرے. اللہ تعالی آپ کو کسی کے بھی سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ اللہ سے مانگنے والے بن جائے. اللہ تعالیٰ ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر بلا سے آپ کی حفاظت کرے. دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اپنے حفظ امان میں آپ سب کو رکھے، ہر شر ہر فتنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی امید رکھتا ہوں کہ اللہ میری یہ ساری دعائیں آپ سب کے حق میں قبول کر لے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانیوں کو دور کر کے دین کی نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے. اے اللہ گنہگار بندہ ہوں تیرا، مگر اے اللہ تو اپنے گنہگار بندوں کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے. اے اللہ ان سب کے حق میں میری دعا کو قبول کر لے، میری دعاؤں کو قبول کر لے. بے شک تیرا گنہگار ہوں، مگر اے اللہ تو اپنے گنہگار بندوں کی بھی دعا کرتا ہے، قبول کرتا ہے. میری بھی دعا کو قبول کر لے. اور بھائیو، صفیہ آپا کا ایک ویڈیو سنا جو یونس سید کے بارے میں ہے. میرے بھائی، کب تک ہم لوگ اپنے آنکھ اور کان بند رکھیں گے؟ کب تک ہم لوگوں کے بھڑکانے کے پیچھے چلیں گے کہ لوگ بھڑکاتے رہیں گے، ہم لوگ چلتے رہیں گے؟ ارے بھائی، ہم لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی لوگ جو ہے ہم پہ حملے کر رہے ہیں. دشمن کی سازش ایسی ہے کہ ہمارے اپنوں کو ہم سے دور کیا، بیگانہ کیا. یہ دشمن کی سازش ہے. اس سازش کو سمجھو، اس سازش کو سمجھو. آج دشمن نے میرے اوپر بھی جو ہے وار کروائے، جس کی وجہ سے میں تھوڑا پیچھے ہوں. آؤں گا انشاءاللہ. تم لوگوں کی محبت جو ہے مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی ہے. تم لوگوں کی جو محبت جو تم لوگوں نے رکھے ہے، اس کی وجہ سے میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ میرے سر اور دھڑ دونوں الگ ہو چکا ہے. حالانکہ دشمنوں کی سازش یا ہمارے اپنوں کو
ہم سے بیگانہ کر دیا، ہمارے اپنوں کو ہم سے توڑوایا، مگر افسوس کہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی، اور اتنا ان کو بیگانہ کیا کہ وہ خود سازش کے اوپر اتر گئے، وہ خود سازش کرنے کا پلاننگ کرنے لگ گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کر، ہم سب کی حفاظت کر۔ میرے بھائیو، گروپ کی تو ویسی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو یہ بھی گروپ ڈسٹروائے کر رہا تھا، مگر روکنے والوں نے روکے، کہ میں تو پہلے سے یوٹیوب کے اوپر بولتا آیا ہوں، لوگ مجھے یوٹیوب کے اوپر نہیں پہچانتے تھے، میں یوٹیوب پہ سے لے کے آنے والا مجھے مطیع الرحمان ہے، مجھے یوٹیوب سے لے کے آنے والا گروپ پہ مطیع الرحمان ہے۔ مطیع الرحمان نے جبھی کلیم شیخ کے معاملے چل رہے تھے تو اس وقت مطیع الرحمان مجھ سے ہمیشہ یہ کرتا تھا، چاچا ان باتوں کا جواب تم دے سکتے ہو، تمہارے برابر کے ہے، تم دے سکتے ہو۔ اس طریقے سے اس نے مجھے لایا یوٹیوب پہ سے گروپ میں، اور پھر گروپ میں چلنا چالو کیا۔ تو یہ تو مطیع الرحمان نے کیا تھا، سمجھے۔ حالانکہ یہ شکایت نہیں کرنی تھی، پھر بھی میں بتا دیا کہ لوگوں کی سمجھ ہے کہ ہم نے کیا۔ بہرحال اللہ معاف کرے، بس سب سے میری التجا ہے، دعا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک طرف ایک بیلسٹر ہے اور ایک طرف آپ لوگ ہو، ایک طرف ایک بیلسٹر ہے، ایک طرف آپ لوگ ہو۔ بیلسٹر MIM، جس کو آپ لوگ کہتے ہو اسدالدین اویسی، تو یہ کمپنی کے خلاف کہنے کے لیے کھڑا ہے، کہنے کے لیے یہ کمپنی کے خلاف کھڑا ہے، یہ کمپنی کے خلاف نہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہے۔ کمپنی تو ایک بہانہ ہے، ہیرا گروپ تو ایک بہانہ ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، اور اس لڑائی میں شہباز کو ڈالا ہے اس نے، اور پیچھے سے بیٹھ کے اپنا سارا کمنٹ، سارا دماغ جو ہے لگا رہا ہے کہ مسلمان کیسے برباد ہو جاوے۔ یہ مسلمان کی معیشت کو بچانے کا جو ڈنکا جو مار رہے نا، یہ صرف دکھا ہوا ہے کہ کمپنی نے برباد کیا، کمپنی نے یہ کیا۔ ارے آپ کو اللہ نے عقل دیے ہے، دماغ دیا ہے، آپ لوگ، کمپنی نے برباد کیا تو کمپنی نے 15 سے 17 سال غالباً جو ہے اتنا جو چلی ہے، اور اتنے پیریڈ میں جو پیسہ دی ہے، جو کمپنی کے ساتھ جنہیں لوگ جڑے ہوئے ہیں، جن کو ڈبل ٹبل منافع آ چکا ہے، ان سے میری درخواست ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ان کو واسطہ ہے کہ وہ اس چیز کو بتا دے کہ کمپنی نے ان کو برباد کیا، ان کو برباد کیا، جتنے سال پیسہ دیا ڈبل ٹبل منافع اٹھائے کہ کمپنی نے برباد کیا۔ تو مسلمان کی معیشت کو برباد کمپنی نہیں کر رہی ہے، مسلمان کی معیشت کو برباد اویسی نام کی یہ چیز کر رہی ہے، اسدالدین اویسی، اکبر اویسی۔ باتوں کو دھیان سے، صاف دماغ سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ چلتا پھرتا کام دھندے کے اندر رکھا ہوا دماغ کو نہیں، بلکہ اپنے آپ کو صرف اور صرف اس بات کے لیے فارغ کر کے اس چیز کو سننا کہ اویسی جو ہے کمپنی کے نام سے آج مسلمان کو جو ہے مارنے پہ تلا ہے۔
ممبئی کے اندر جو ہے بھائی گیری شروع ہوئی، گنڈا گردی شروع ہوئی، اور اتنی بڑی کہ آج کئی اسٹیٹ کے اندر وہ گنڈا گردی جو ہے ممبئی سے ہوتی تھی۔ ممبئی ہیڈ کوارٹر تھا، ممبئی سے ہوتی تھی، اور ہیڈ کوارٹر کے اندر ہفتے یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں سے نکلتا تھا کہ فلانے اسٹیٹ میں ہمارے نام کا ہفتہ ہونا چاہیے، فلانے اسٹیٹ میں ہمارے نام سے یہ ہونا چاہیے، یہ سارا ممبئی سے چلتا تھا۔ آج یہ بتاؤ کہ یہ حیدرآباد کا جو چوہا آ کے گیا، یہ چوہا جو آ کے گیا ممبئی والوں کو للکار کے، کیا ممبئی والوں کے ہاتھوں میں کیا چوڑیاں تھی؟ چوڑیاں تھی، اور جن کے ہاتھوں میں چوڑیاں تھی کہ ان کی چوڑیاں چلی گئی تھی؟ ارے ہمارے ممبئی کی عورتیں کافی تھی، کافی تھی، اور ایسی کافی تھی کہ سالے کے چھتڑے اڑ جاتے تھے، مگر ہماری مجبوری تھی، ہم بندھے ہوئے تھے۔ یہ اگر ہم کچھ ایکشن کر لیتے، اگر ہم لوگ کچھ کر لیتے تو کمپنی کو بھی دھکا لگتا تھا، جس سے ہمارے لیے اور بھی تکلیف کھڑی ہوتی تھی، اور ہمارے اپنے آپ کے لیے بھی تھوڑی سی پریشانیاں ہوتی تھی۔ اس کے لیے ہم ممبئی والوں کو یہ غم کھانا پڑا۔ تو حیدرآباد کے چوہے کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی، اور اس کے ساتھ میں جو ممبئی میں گھومنے والے جو تھے بیوقوف لوگ، ان کو بھی یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی۔ ایم آئی ایم کے گنڈے جو لے کے گھوم رہا تھا، دور دور تک جو کھڑا وقع کر کے رکھا تھا اس نے گنڈے، کہ جب کچھ آوے کوئی آگے تو حملہ کیا جاوے، یہ ساری سازشیں پتہ تھی، اور اس سازش میں ہمارے اپنے پیٹ کے کتنے ان کے ساتھ میں تھے وہ بھی پتہ تھا، وہ بھی پتہ تھا، ہمارے اپنے پیٹ کے کتنے تھے نا، وہ بھی پتہ تھا، مگر ہم نے غم کھائے، ہم نے غم کھائے، نہیں تو ان کو کھانے میں ٹائم نہیں لگتا۔ تو کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھو، اس چیز کو سمجھو، کیا کہ اصل مقصد جو ہے کمپنی نہیں ہے، اصل مقصد کمپنی نہیں ہے، اور اگر کمپنی ہوتی تو اس کا میٹر، اس کی لڑائی ایک الگ ہوتی۔ اس کے لیے یہ لوگ بولتے تھے کہ بھائی اس عورت کو بولو کہ فٹافٹ سب کا پیسہ دے دے وے، اتنے مہینے میں پیسہ دے دے وے، نہیں تو کمپنی کی ساری چیزیں ضبط کرو اور بات کو ختم کرو، ساری چیزیں ضبط کرو، آکشن کرو، اور سب کا پیسہ دے دو، اس کو اتنے مہینے کا ٹائم دو، نہیں تو ایسا کرو۔ یہ میٹر کمپنی کا نہیں تھا، یہ میٹر آپس کی دشمنی ہے، وہ الگ ہے، مگر یہ میٹر جو ہے مسلمان جو ہے گھر بیٹھے پیسہ جو ہے کما رہا ہے، آج اس کی ویل سیٹل لائف ہو چکی تھی، جن لوگوں نے آج پیسے کمائے نا، ان لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں اور آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے آج اتنا پیسہ کمایا، جن لوگوں نے فلیٹس لیے، گاڑیاں لیے، نہ جانے کیا 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 اپنے زندگی کے اندر، کیونکہ ویل سیٹ ہو گئے تھے یہ لوگ، کمپنی سے پیسہ مل رہا تھا، ویل سیٹ ہو گئے تھے، آرام سے لائف جا رہی تھی۔ تو یہ چیز جو ہے ایم آئی ایم نام کی چیز کو برداشت نہیں ہوئی کہ مسلمان اگر واقعی اس طریقے سے شٹ اپ ہو گیا تو مسلمان بھیک مانگنے کا بند کر دے گا، مسلمان بھیک مانگنے کا بند کر دے گا، مسلمان عبادت کی طرف بڑھ جائے گا، مسلمان اللہ کی طرف بڑھ جائے گا، اور اللہ کی طرف بڑھے گا تو اللہ کی مددیں اترے گی۔ اس کے لیے اس کو روکنا ہے، تو اس کے لیے کمپنی کے نام کے اوپر یہ مسلمان کے اوپر حملہ کیا گیا، کمپنی کے نام پر یہ مسلمانوں پہ حملہ کیا گیا۔ اب مسلمانوں سمجھو اس بات کو، سمجھو اس بات کو کہ اپنی بربادی چاہتے ہو تو ایم آئی ایم کے نام کو ختم کر دو، اگر اپنی بربادی چاہتے ہو تو ایم آئی ایم کے نام کو بڑھاوا دے دو، اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اس نام کو ختم کر دو، اس نام کو ختم کر دو۔
کیونکہ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دینے والوں میں سے ہے. اس کے لیے بھائی اس کو ختم کر دو، اور جب یہ ختم ہو جائیں گے تو ساری راحتیں تمہارے کو مل جائے گی. آج مسلمانوں کی جو حالات جو ہے نا جدھر ادھر، ہاں، ایک تو بمبئی میں آج کل نام کما رہا ہے، بہت نام کما رہا ہے، مگر اس کے پاس بھی لوگ گئے تھے کہ بھائی ہیرا گروپ، تو بولے اس سے میرے کو مطلب نہیں ہے، میرے کو میرے کام سے مطلب ہے. ہاں، یہ لڑائی میں میرے کو نہیں آنے کا ہے. ارے تو بھائی یہ لڑائی میں تم کو نہیں آنا، اس کو نہیں آنا، اس کو نہیں آنا، تو یہ لڑائی تو مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کی اس کی ہے، تو اس کو کون دیکھے گا، کون سنے گا؟ سمجھے؟ اس کے لیے میرے بھائی بہت کچھ ہے دل میں بولنے کے لیے، مگر وقت کی وجہ سے کچھ نہیں بول پا رہا ہوں، وقت کی وجہ سے کچھ نہیں بول پا رہا ہوں کہ ہمارے اپنے لوگوں کو، ہمارے اپنے جو ہم لوگ ہیں نا پرو والے، ان کو کیسے توڑا جاتا ہے، کیسے مڑوڑا جاتا ہے، ان کے دماغ کو کیسے برین واش کی طرح سے گھما دیا جاتا ہے، جو دو طرفے کام ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. ابھی ایک یہ نیا ہتھ کنڈا جو وکیل لوگ جائیں گے حیدرآباد میں، حیدرآباد کے اس سے ملیں گے، اس سے اس سے ملیں گے، یہ سارے سب بے فضول کی باتیں ہیں، بے مطلب کی، بولتے نا بغیر سر اور دھڑ کی بات ہے. یہ باتیں ساری بیکار ہے. میں نے ایک اشارہ پہلے دیا تھا شہباز کے بارے میں کہ شہباز نے اپنے 20-25 سال کا جو ہے راشن پانی کا بندوبست کر لیا ہے. کیا اس کے 20-25 سال کا راشن کا بندوبست ہو گیا ہے؟ اب یہ ایسوسیشن کا بھی وہی حال ہے، یہ بھی اپنے 20-25 سال کا جو ہے ایک ٹیم بنا کے اپنے راشن کا بندوبست کر چکی ہے، اور وہ آپ لوگوں سے پیسہ وصول ہونے والا ہے، آپ لوگوں سے، سمجھے؟ اور ان باتوں کو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھے بلوائے گا اور میں کھولوں گا ان باتوں کو آہستہ آہستہ. کیا مگر اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا دماغ لگاؤ اور ان چیزوں کو سوچو سمجھو کہ تمہاری ایسوسیشن کچھ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے اختیار دیا ہے نویرا شیخ کو کہ وہ تم کو پیسہ تمہارا جو ہے واپس لوٹا سکتی ہے، اور تم کو اختیار دیا ہے کہ تم لوگ جو ہے اپنے جتنے بھی کمپلینٹس ہے، یہ تم کو اختیار دیا اللہ نے کہ یہ بائی کورٹ ہی واپس ہو سکتے ہیں، پولیس اسٹیشن سے نہیں، بائی کورٹ، سمجھے؟ تو اس کو اگر کورٹ سے اگر تم لوگوں نے واپس کر لیے تو جب جس کے اوپر کیس نہیں ہے تو وہ کائی کو کورٹ میں اندر رہے گی جیل میں بھائی، تو وہ باہر آئے گی، اور باہر آئے گی پیسہ دے گی، سمجھے؟ اس کے لیے بھائی، اور بار بار کہا گیا ہے اس بات کو کہ وہ باہر آئے گی، پیسے دے گی، نہیں دے گی تو جہاں تم 10 تھے وہاں پہ 10,000 10 لاکھ بن جائیں گے تمہارے ساتھ میں، پھر سب ایک ہو جائیں گے. ہاں، تب کوئی پردہ اور کوئی شکوہ کچھ نہیں رہے گا، پھر تو سب ساتھ میں ہو جائیں گے. معمولی سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، سمجھ لو اس چیز کو، معمولی سی بات ہے، سمجھ لو اس چیز کو. اس کے لیے میرے بھائی سمجھو اور پھر کام کرو آگے کے، ٹھیک ہے؟ چھوٹے سے اس میں 2-4 چیزیں جو بتایا ہوں یہ سمجھنے کی چیزیں، اس کو سمجھو اور میری بات کو آگے پہنچاؤ. یہ میں ریئیکشن ٹی وی کے تھرو سے آپ لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی آگے پہنچا دو، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.